سورہ آل عمران آیت نمبر 169 169۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو، مت گمان کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ منافقین انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ مسلمان ہمارا کہنا مانتے اور ہمارے کہنے کے مطابق وہ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہ جاتے تو وہ یوں قتل نہ کیے جاتے، وہ زندہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب کل کے درس میں ان کو دیا کہ اگر موت باہر نکلنے سے آتی ہے اور گھر میں پڑے ہوئے نہیں آتی تو تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھا دو۔ موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ادھر آ جائے ادھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو موت آ جائے گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کو احتیاطی تدابیر، اسباب اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا حذرکم، کہ آپ اپنا بچاؤ کا سامان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہرہ دار ہوتے تھے جو باقاعدہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو پہرے پہ جو موجود تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا کیا ہے بندوبست کر دیا، وعدہ لے لیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ احتیاطی تدابیر اور اسباب اختیار کرنا یہ الگ سے ایک شریعت کو، انسان بیمار ہو جائے اس بیماری کا علاج کروائے، دارو دوا کرے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ڈاکٹر، یہ دوا، یہ میڈیسن اور یہ چیز ہمیں شفا دے دے گی اور اس سے موت سے اور اس سے بچ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ خیر، یہ کل کے درس کی ایک بات تھی۔ آج کے اس درس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین نے یہ جو بات کہی تھی کہ لو اطاعونا ما قتلوا، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو یوں قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس بات کا ایک طرح سے جواب دے رہے ہیں،
فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ وہ لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تو مردہ خیال بھی مت کرو، ان کو مردہ تصور بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اسی سے متعلق، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آیت مبارکہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو تم مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، ان کی جو وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں اس کی زندگی کو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ جو شہداء ہیں، یہ جو قتل کیے گئے ہیں، جو شہید ہیں، ان کو ایک زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی اور دنیاوی زندگی کے اندر فرق ہے۔ ان کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ ایک برزخی زندگی کہلاتی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ دنیاوی زندگی کے احکامات یہ ہیں کہ ایک آدمی ہے، فرض کیا اس کو پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے، وہ جیل کے اندر ہے، پھانسی کا حکم ہے کہ بھئی فلاں ڈیٹ کو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، لیکن اس کو کوئی آدمی مردہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، اور مردہ نہ کہنے کی وجہ سے اس پر مردہ کے احکامات بھی لاگو نہیں ہوتے کہ اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے، یا اس کی جو بیوی ہے اس کا کہیں نکاح کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور یہ احکامات لاگو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیا ایک آدمی ہے، اس کو عمر قید سزا ہو گئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے اس کو یہ سزا ہے کہ یہ ساری زندگی عمر قید سزا ہے، اپنی ادھر ہی گزارے گا بس، لیکن اس کو بھی کوئی آدمی مردہ نہیں کہتا، کہ ایسا نہیں ہے کہ جی اب یہ تو جیل کے اندر ہی پڑے رہنا نا، تو اب اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لہذا اس کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے، اس کی بیوی جناب اللہ کی اور نکاح کر، نہیں، اس پر مردہ کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شہداء ہیں، بظاہر ہم بالکل دیکھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد اس کو ہم نے دفنا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ زندہ ہے، مرے نہیں، اور اس کے اوپر ہم مردہ کے جو احکامات ہیں وہ ہم لاگو کر رہے ہیں کہ اس کی وراثت بھی تقسیم کی جا رہی ہے، اور اس کی بیوی اپنی عدت گزارنے کے بعد نکاح بھی کہیں کیا ہے آگے کر رہی ہے۔ لیکن اب یہ جو زندگی ہے، یہ سمجھنے والی کہ یہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ برزخی زندگی ہے، اور یہ کیسی زندگی ہے کہ خود اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں اندر فرما دیا وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، تم اس کا شعور نہیں۔ اب کوئی آدمی مثال کے طور پر کسی شہید کی قبر کو کھودے، اور قبر کو کھود کر کہ بھئی یہ قرآن مجید میں آتا ہے یہ زندہ ہے، تو ہمارے سے کوئی گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، یا مجھ سے کوئی حال احوال پوچھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی جو زندگی ہے، فرمایا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور دوسرے نمبر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے، شہداء کی جو فضائل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو انشاءاللہ عزیز بیان کیا جائے گا، لیکن ابھی جو ایک بات شروع ہو گئی کہ ان کو جو زندگی مل رہی ہے وہ برزخی زندگی۔ پھر یہ جو برزخی زندگی ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے، تعلق روح ان کے جسم کے اندر لٹائی جاتی ہے۔ خود احادیث مبارکہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جناب اللہ وہ رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، اس کے روح کو اس کے جسم کے اندر لٹا دیا جاتا ہے۔ اس لٹائے جانے کی وجہ سے، اس روح کے لٹائے جانے کی وجہ سے اس سے کیا ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے۔
اگر ایک آدمی مردہ ہے تو اس سے سوال و جواب کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب اس کی روح کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے جسم کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھے جانے کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے سوال من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اب جب جو نیک ہوتا ہے وہ ان سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اور جو آدمی بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تو وہ ہر سوال کے میں ہاں 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 لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں، اور وہ ادھر ادھر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور انعام سے نوازا جاتا ہے کہ اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور یہ سارا مقام دیکھ لیتا ہے۔ اور جو برا ہوتا ہے پھر جہنم کی طرف سے کیا ہے، کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، فرمایا کہ جو اسم اور ابکم ہوتا ہے، یعنی گونگا اور بہرا ہوتا ہے، اس کو اندھا بھی ہوتا ہے، اعمیٰ و اسم، اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی سنائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ پھر اس کی ایسی پٹائی کرتا ہے، ایسے اس کو تھوڑے مارتا ہے کہ اگر وہ جناب کسی پہاڑ کے اوپر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یہ سارا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی زندگی کچھ نہ کچھ روح کا تعلق ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ ثواب اور یہ عذاب اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کوئی نہ کوئی کیا ہے حیات ہوتی ہے۔ پھر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیز جو ہے، یہ سارا ثواب اور عذاب یہ اس جسد عنصری کو ہو رہا ہوتا ہے، جسم مثالی کو نہیں ہوتا۔ جسد عنصری یا جسم عنصری کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر آیا ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہم کہیں کہ اس کو جناب اللہ اس کا جسم کسی اور جسم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ تو انصاف کے بھی کیا ہے خلاف ہے کہ موج مستی تو یہ کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا گناہ اور مزے تو یہ کرے اور بھگتے کوئی اور، ایسا نہیں ہوتا۔ جس میں مثالی کو نہیں ہوتا۔ جس میں مثالی کو آپ یوں سمجھے کہ مثال کے طور پر آپ خواب دیکھتے ہیں، ایک آپ نے خواب دیکھا، اب خواب کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے والدین، کوئی فوت ہو چکا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، یا زندہ بھی ہو مثال کے طور پر اپنے والدین کو دیکھا ہوتا ہے، دوست احباب کو ملا ہوتا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، اس کو کہیں کھانا کھلایا ہوتا ہے، اس سے کھایا ہوتا ہے، کہیں اس سے آپس میں گتھم گتھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جناب اللہ کہے کہ بھائی جناب کہ رات کو تو میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، تمہیں میں نے باربیکیو کھلایا ہے، تمہیں تو رات کو میں فلاں پارٹی کے اندر لے گیا ہوں، تو بھائی کون سی پارٹی کدھر؟ اب وہ جو اس نے اس کو کھلایا یہ ایک جسم مثالی تھا، اس کو کھلایا، ٹھیک ہے نا، وہ حقیقتاً جو جسم ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسم جسدی جو جسد عنصری جو ہوتا ہے، جو یہ جو باڈی ہے، اس کے اوپر ہی ثواب عذاب اور جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جس میں مثالی کو کیا ہے نہیں لایا جاتا۔ اگر جس میں مثالی کو لایا جائے تو پھر تو جناب علیہ یہ تو انصاف کے تقاضے کی بھی کیا ہے خلاف ہے۔ اس لیے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مرنے کے بعد زندہ ہونے کو یا اس حیات برزخی کو یا یہ کیا کہتے ہیں جو جس روح کے لٹائے جانے کو یا اس کے اندر جو حیات ہوتی ہے اس کے قائل نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی ان آیات کے کیا ہے صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو جو اللہ کی راہ میں اس طرح شہید کیے گئے ان کو مردہ بھی مت کہو، قتل جو کہ ان کو مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے متعلق گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، ان کو کیا ہے اللہ کے ہاں زندگی ہے، اور زندگی بھی ایسی ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کی زندگی کیسے ہے، کیسے بھئی ہم تو اگر ان کی جسم قبر کو کھولیں ہمیں تو کوئی نظر آ رہا، ہم سے تو کوئی بات چیت کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا اس کو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ سورہ بقرہ کے اندر یہ فرما دیا کہ ان کو جو حیات حاصل ہے اس کا تمہیں ادراک بھی نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ کیا ہے کیا معاملہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا کہ اس آیت کے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء جب جنت کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کی روح کو سبز رنگ کے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے اندر گھوم پھر ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اور پھر واپس عرش کے نیچے لٹکی ہوئی جو قندیلیں ہیں، اب وہ قندیلیں کیسے ہوں گی، کیا ان کا ہوگا، اس کے اندر آ کے اپنا بسیرا کرتے ہیں اور یہ سارا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شہید کا کیا ہے اعزاز و اکرام ہے۔ مزید انشاءاللہ الذی کل کچھ اور فضائل اور اگلی آیات کا درس دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔